بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آپ کو اکثر ویلاگس دکھاتا رہتا ہوں اور ان دل کے مریضوں کے لیے جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، جن کے دل کے پٹھوں کی بیماری ہے، جن کے دل کے ویلو خراب ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دل کی بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ اب اینڈ آف دا لائف ہے. ہم روزانہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہوا ہے، جنہوں نے زندگی کو اس انداز میں رکھا ہوا ہے کہ ان پر دل کی بیماری اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ بہتر انداز میں، بھرپور انداز میں، ایک نئے جوش، ایک نئے ولولے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا. آپ سب جانتے ہیں سید نور صاحب. سید نور صاحب 1951 میں پیدا ہوئے. 1951 کا مطلب یہ ہے کہ 2021 اور ماشاءاللہ 70 سال، 70 بہاریں اپنی زندگی کی دیکھی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں. ایک بہار تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ دیکھی ہے. بہت بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، بنیادی وجہ کیا؟ اس زندگی کی یہ جو کیفیت ہے، جو فریشنس ہے، یا سمجھ لیں کہ میں صحت مند ہوں کسی حد تک، تو اس کا ریزن یہ رہا ہے کہ میں نے بہت سادہ غذا استعمال کی ہے، سبزیاں کھائی ہیں زیادہ سے زیادہ، دال روٹی پہ زیادہ فوکس کیا ہے، گوشت سے پرہیز کیا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں کھائی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں سگریٹ کو میں نے ایسے ٹچ بھی نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، ہم نوجوان بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں، لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تمباکو کسی بھی شکل میں پیا جائے، چاہے وہ سگریٹ ہے، سگار ہے، پائپ ہے، حقہ ہے، نسوار ہے، یا پان کے اندر تمباکو رکھ کے کھایا جائے، وہ دل کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ تو بظاہر ہے جی، یہ سب چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی تشہیر کی جاتی ہے، جس کے بغیر بچے کھانا نہیں کھاتے. وہ مشروب گیس والے اور وہ کالے، پیلے، نیلے، مثلا اس قسم کی وہ اٹریکشن کے لیے بنا دیتے ہیں، تو وہ بالکل نہیں. بچوں کو بچانا چاہیے. بچے موٹے ہو جاتے ہیں، عجیب ہو جاتے ہیں. پھر میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، کہ وہی موٹاپا جو آگے چل کے بیماری کا باعث بن جاتا ہے بچوں کے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سادگی کی زندگی بسر کی ہے اور ہارڈ ورک کیا ہے بہت. اور الکوہل؟ نیور ان مائی لائف. اچھا. نیور. آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ٹیسٹ آف الکوہل. حالانکہ شوبز انڈسٹری کے اندر تو آپ کا تعلق رہا ہے وہاں پہ. شوبز انڈسٹری بدنام ہے ڈاکٹر صاحب. شوبز انڈسٹری بہت اچھی ہے، اس کا پرسیپشن غلط ہے، لیکن وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں. پھر ایک وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پھر آپ لوگ میڈیا پہ آ کے کبھی اپنا مثبت پہلو نہیں بتاتے. ایگزیکٹلی، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور یہ مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے اس وقت مجھے لے لیا، اپنے بلاگ پہ لے لیا ہے، اور میں اپنا دل کی بات اور اپنی زندگی کی بات آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، جتنی گلیمرس میری لائف رہی ہے، مجھے 50 سال ہو گئے پاکستان فلم انڈسٹری میں پورے. 70 میں نے جوائن کی تھی فلم انڈسٹری، اور ابھی 50 میں کراس کر چکا ہوں. لیکن اس میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اور جو ہارڈ ورک ہے یہ آپ کو صحت مند رکھتا ہے. بے شک، بے شک. اچھا، ہارڈ ورک، اور اگر آپ ذہنی طور پر مثبت بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک ہارڈ ورک کیا جاتا ہے منفی انداز میں، وہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے، وہ گھن کی طرح کو کھا جاتا ہے. نہیں، اگر وہ ہارڈ ورک آپ صرف ارننگ کے لیے کر رہے ہیں یا لالچ میں کر رہے ہیں تو بالکل نیت پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس طرح آپ نے ہارڈ ورک کیا، مثبت انداز میں کیا، اور آپ نے مجھے بتا رہے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی سبق، کوئی لیسن لوگوں کو جانا چاہیے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا لیسن تو یہی ہے کہ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے دل میں درد رکھیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کا چہرہ بھی ٹھیک رکھتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بھی ٹھیک رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم بھی فرماتے ہیں، اور آپ بلیسڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک تو چلیں آپ کی بات ہوگی نا کہ آپ نے بہت اپنے کھانے کے معاملات جو تھے آپ بڑے سادہ تھے، آپ کی خوراک بہت سادہ، آپ کی زندگی بہت سادہ. کیا جو آپ کے دوسرے، مثلاً آپ اگر جو آپ کی لیونگ ہے، جو آپ کا
روزانہ کی جس طرح کے ہم اگر بات کریں وہی شوبز کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں جو آپ کی اور جو دوسری چیزیں کیا اس میں بھی آپ نے سادگی اختیار کی؟ جی سادگی اختیار کی ہے اور اس لحاظ سے کہ روزانہ کپڑے ضرور تبدیل کرنے ہیں، صاف ستھرے اور ہاں اور آپ کی بیڈ شیٹ آپ کی روزانہ نہیں تو سیکنڈ آلٹرنیٹ ڈیز میں ضرور چینج ہونی چاہیے. یہی ٹاول کا حال ہے. اور آپ کی وہ جگہ جس کو ہم واش روم بولتے ہیں، ٹوائلٹ بولتے ہیں، وہ اتنی کلین ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اس سے بہتر کلیننگ والی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے اپنی گندگی کو صاف کرنا ہے، اپنی پولوشن کو صاف کرنا ہے. تو وہ اتنا صاف ہونا چاہیے جہاں آپ سب کچھ صاف کر سکیں. اگر وہی گندا ہے تو آپ کیا کلین کریں گے آپ؟ تو یہ 3-4 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں بہت رکھی ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ جب بستر پہ انسان لیٹتا ہے تازہ اور صاف ستھرے بستر پہ تو آدھی تھکن دور ہو جاتی ہے، ورنہ گندے بستر پہ آپ مزید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو پرسنل ہائیجین آپ نے کی، ایک تو ہماری ذاتی اپنی صفائی ہونی چاہیے، ایک ماحول کی صفائی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، وہ رات کو سونے سے پہلے نہائے، کپڑے بدلیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں جو بھی آپ کی ذہنی سطح دیے، اور اس کے بعد پھر ایک اچھے بیڈ پہ ہوں یا ایک زمین پر آپ لیٹے جو بھی ہے. ایسے مجھے 10 منٹ لگتے ہیں، 5 سے 10 منٹ. بالکل اتنا ہی خرچ ہوتا ہے. میں سو جاتا ہوں. اور جب آپ نیند پراپر لیں گے تو نیند وہ چیز ہے 7-8 گھنٹے کی کہ جس کے اندر آپ کے جو رفو گر ہیں، جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں، جو دن بھر آپ نے کام کیا ہے، پھر آپ کا وہ رفو گری ہوتی ہے. ایسا مجھ میں ایک اور بہت چینج آیا آپ کے ملنے کے بعد، جو میں نے محسوس کیا اور جو آپ نے مجھے ایڈوائز کیا، وہ جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے لمبے لمبے میں سانس لوں اور اس کو باہر پھینکوں، وہ جب سے میں نے صبح کرنا شروع کیا ہے میں بہت فریش رہنے لگا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، میرے سر میں درد نہیں ہوتا میرے، جو پہلے کبھی رہتا بھی تھا، یا شولڈر پہ مجھے یہ اسٹریس رہتا تھا. جب سے میں نے وہ کرنا شروع کیا ہے تو مجھے وہ بڑی زبردست وہ کرنے کی ایکسرسائز ہے یا اچھا محسوس کرتے ہیں. بہت اچھا ایک بات آپ اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ان کی بات بتائیے لازمی کہ کبھی بھی اگر آپ کے اندر بوجھ ہے، گھٹن ہے، دباؤ ہے، بازوؤں میں، جبڑے میں، کمر میں، چلنے سے خاص طور پہ آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کبھی گیس نہ سمجھیں، کبھی پٹھے کا درد نہ سمجھیں، اس کو لازمی رول آؤٹ کروائیں. ECG نارمل ہے کوئی بات نہیں، ETT کروائیں، نہیں تو تھیلیم اسکین، نہیں تو اینجیوگرافی. لیکن یہ لازمی معلوم کریں کہ یہ معدے کی تکلیف نہیں ہے، یہ ہمیں گیس نہیں ہے، یہ ہمیں انجائنا ہو رہا ہے، دل کی نالی تنگ ہے، دل کے پٹھوں کو خون نہیں دے رہی، ہماری چھاتی میں بوجھ آتا ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کی. ڈاکٹر صاحب میں تو یہی سمجھتا تھا کہ مجھے جو ہے گیس پرابلم ہے یا ایسیڈیٹی ہے یا اس وجہ سے، لیکن جب آپ نے دیکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو انجائنا کا اٹیک ہے، تب سے میں بہت زیادہ کیئرفل ہو گیا. میری زندگی میں ایک چینج آ گیا. میں نے اب اپنا بہت خیال رکھنے لگا ہوں. تو جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے یا انجائنا کا اٹیک آتا ہے تو یہ ساری بیماریوں سے اچھی بیماری ہے جو آپ بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے ریگولر ہو جاتے ہیں کھانے پینے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، سونے میں. جو آپ لاپرواہ ہوتے ہیں، جو بے پرواہ ہوتے ہیں، آپ پرواہ دار بن جاتے ہیں. ایک بات میں نے اور بھی دیکھی، آپ کی بیگم بھی بہت کیئر کرتی ہیں. جی سائمہ بہت خیال کرتی ہیں میرا، اور میں ان کا میرا خیال ہے کہ پیار کا اظہار جو ہے وہ لفظوں سے زیادہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے اور آپ کے کچھ کرنے سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے. تو وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ میرا بستر صاف ستھرا ہے، وہ دیکھتی ہیں میرا ٹاول صاف ہے، وہ دیکھتی ہیں میرا شیمپو بڑا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ باڈی واش موجود ہے نہیں ہے، ہر چیز. اور کھانے کا اسے پتہ ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں، وہ جو سبزیاں بوائل کر کے مجھے دے دیں گی، اس ٹائپ سے. تو میری زندگی میں ایک چینج آ گیا. یہ چینج نہیں تھا ڈاکٹر صاحب. اچھا. یہ چینج اس وقت آیا جب میں نے آپ نے فرمایا کہ مجھے انجائنا کا اٹیک ہوا ہے.
اور آپ کو یہ کرنا ہے, احتیاط کرنی تو ہے. واقعی میری زندگی میں احتیاط آ گئی. یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے؟ میرے بچے ڈاکٹر صاحب 4 ہیں ماشاء اللہ. اچھا. 3 بیٹیاں, ایک بیٹا وہ فرسٹ وائف سے ہیں, اور 3 بیٹیاں میری جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں, اور پاکستان سے باہر ہیں. 2 بیٹیاں امریکہ میں ہیں, ایک بیٹی UK میں ہے. میں نانا ہوں, اور تینوں بیٹیوں کی طرف سے, اور بڑا خوبصورت اسمارٹ سا نانا. ایک بیٹا ہے شازل, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہمارے ساتھ مراد ہیں سائمہ, اور سائمہ اس سے بہت لو کرتی ہے, بہت اس کو پیار کرتی ہے. کبھی اس نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہیں بھی کسی محفل میں, کہ وہ کبھی اس سے پوچھتا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, تو وہ یہی بتاتی ہے کہ میرے 4 بچے, اور یہ میرا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا بیٹا آپ کو, اور آپ, تو وہ کہتی ہے ہاں. آپ پیدا ہوئے 1951 میں, اور ماشاء اللہ آپ 70 ایئرس کے. آپ کی شادی کب ہوئی بیگم صاحبہ سے؟ سائمہ سے شادی کو 16 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے, یعنی اس وقت آپ 54 کے تھے. جی یہی تھا. تو اب بتائیں, تو میرج لائف بہت انجوائے کی ہے. اچھا. ہاں جی. اور بڑا بہت یعنی میچورٹی آ چکی تھی زندگی میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ میرج لائف جو میچورٹی میں انجوائے کرتے ہیں, وہ لڑکپن میں, یا جس کو آپ بولتے ہیں جوانی, اور یہ وہ سب فضول ہے, وہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں. عورت کی میرج لائف جو حسین میرج لائف ہے وہ 40 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, گڈ. جہاں آ کے وہ ہر چیز سے واقف ہوتی ہے, اور ہر لحاظ سے وہ بہتر ایٹیچیوڈ اس کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 40 ایئرس جو ہے, اچھا, انسان میچور ہو جاتے ہیں نا. یہ بتائیے آپ کے بچوں نے آپ کو فالو کیا؟ میرے بچوں نے بالکل فالو کیا, اس حد تک کہ وہ آرٹسٹ بچے ہیں, فیلنگز والے ہیں, سینسٹیو ہیں, دوسروں کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اور لیکن میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اس وقت سائنٹسٹ ہے ان امریکہ. اچھا, بڑی اچھی لائف گزار رہی ہے, بہت رچ لائف گزار رہی ہے. اور اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے, وہ بھی وہاں انوالوڈ ہے. اس سے چھوٹی جو ہے وہ UK میں ہے, لیکن وہ جسٹ ہاؤس وائف. لیکن بیٹا جو ہے وہ میرا فٹ اسٹیپ فالو کر رہا ہے. اچھا. وہ فلم میں اور ادھر وہ بہت انٹرسٹ لے رہا ہے, میوزک میں, فلم میں, اور ہی از ویری مچ انٹیلیجنٹ. آپ نے سید نور صاحب کی باتیں سنی, مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ اگر یہ ماشاء اللہ سے اتنی ایکٹیو بھرپور لائف گزار رہے ہیں, دل کی بیماری کچھ نہیں کہتی, یقین کریں کچھ نہیں کہتی, یہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت بنا لیں اور احتیاط کریں, جس طرح ہم سب سے کہتے ہیں آپ احتیاط کریں, آپ کی سوچ مثبت ہے, آپ کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کس سے ملنا ہے, میں نے کتنا کھانا ہے, کتنا پینا ہے, تو آپ کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے. آپ کوئی میسج دے دیں ان نوجوانوں کو, ان جوانوں کو جو اس وقت پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ تو بناتے ہیں فلمس, اب فلمس کے اندر آپ بڑی امیجنری باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بچے پھر ان کو دیکھ دیکھ کے کبھی سگریٹ پیتے ہیں, کبھی الکوہل کا استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھی ایسے سینز آ جاتے ہیں. تو آپ ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, میں ایک تو یہ پیغام دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جو چیز چھپ کے کی جائے وہ گناہ ہے. اوکے, آپ کو یہ معلوم ہے, تو اٹ مین کہ جو کام آپ چھپ کے کر رہے ہیں, سگریٹ چھپ کے پی رہے ہیں, الکوہل چھپ کے پی رہے ہیں, کوئی اور نشہ چھپ کے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گناہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ گھر کی روٹی چھوڑ کے اور آپ وہ جا کے برگر کھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح ہم انشاءاللہ اگلے پروگرامس میں آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. اجازت, اللہ حافظ.